سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ کامیاب کون؟ ہر آدمی اس دنیا میں یہ کوشش کرتا ہے کہ اس نے جو بھی کام شروع کیا، اس کا جو بھی پروگرام اور ارادہ ہے، اس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح آخرت کے حوالے سے بھی ایک آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی کامیاب نہ ہو سکا تو اس کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں آخرت کی کامیابی کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ فلاں کام کرنے والے لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنا، ان کی اطاعت خوشی سے کرنا، یہ چیز انسان کی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور ضمانت ہے انشاءاللہ۔ کامیابی کے لیے قرآن مجید میں فوز اور فلاح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم قرآنی آیات و احکام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر ایمان ہے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جن کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، محض اللہ نے بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، بن دیکھے ان کو یہ مانتے ہیں۔ اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کی ابھی تک زیارت نہیں کی ہے، اللہ کے انبیاء کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں فرشتوں کا ذکر آیا، وہ بھی ہم نے نہیں دیکھے۔ آخرت کا بھی ذکر ہے، قبر کے اندر پیش آنے والے معاملات کا بھی بیان ہے، جنت اور دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی کرسی اور میزان وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو اور ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں بن دیکھے مانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اسے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ ان کتابوں پر، ان احکامات پر اور ان شریعتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔
اور جو آپ پر بھی نازل کی گئی ہے ان سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ان کا آخرت پر بھی یقین ہے اور ایمان ہے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے۔ ان ساری صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ان آیات میں ایمان بالغیب کو، نماز کی پابندی کو، انفاق فی سبیل اللہ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی شریعت کو، اور سابقہ انبیاء اور ادیان کو، اور آخرت پر ایمان لانے کو ذریعہ ہدایت قرار دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو کامیاب کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ ایمان والو، تمہارے اندر ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیتا رہے، لوگوں کو اچھی بات بتاتا اور کہتا رہے، بری باتوں سے دوسروں کو روکتے رہیں۔ تو فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی امر بالمعروف کرنا اور ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کرتے رہنا، یہ بھی اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ایسے کام کرنے والے لوگ انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی وہ تائید کرتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں، اور جو نور ہدایت قرآن کی شکل میں اور شریعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، اولئک ھم المفلحون، تو یہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی تائید و نصرت کرنا، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین کی پیروی کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاں کامیابی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ میں کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک ھم المفلحون، کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے بہترین بدلے ہیں اللہ کے ہاں، اولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بھی انشاءاللہ فلاح کا اور کامیابی کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اچھے عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور دین کے مطابق عمل کرتے ہیں، آخرت میں جب ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو جن لوگوں کی اچھائیوں اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ انشاءاللہ فلاح پائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا یہ حق ہے، سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال تولے جائیں گے،
اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی، نیکیاں اور برائیاں، سب کا وزن کیا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا، وزنی رہا، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں بھی ارشاد فرمائی کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ اعمال تولے جانے کے وقت جن لوگوں کی نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو گئے وہ انشاءاللہ فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ اہل ایمان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلے کر دیں، تو اللہ کی طرف جب انہیں بلایا جائے اور رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ خوشی سے کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کی اور رسول کی بات مان لی، سن لی اور اس کی اطاعت بھی کی۔ فرمایا واولئک هم المفلحون، جو لوگ خوشی سے اللہ کی اور رسول کی بات سنتے اور مانتے ہیں یہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا اور خوش دلی سے قبول کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یہ بھی انشاءاللہ فلاح کا اور کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کی قرآن مجید میں ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو ان کی مدد کا حقدار اور مستحق ہے اور اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو اہل ایمان اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے۔ احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آیا، آپ نے اپنے گھروں میں کھانے کا پتہ کرایا کہ میرے کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود ہو تو اس مہمان کی خدمت کی جائے اور مہمان نوازی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ مل سکی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی ہے جو میرے مہمان کو لے جائے اور اس کی آج رات مہمان نوازی کرے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر جب بیوی سے بات کی اور بتلایا، اس نے بھی کہا کہ ہمارے گھر میں آج مختصر سا کھانا ہے، صرف بچوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، آپ کو اور مجھے تو بھوکا رہنا پڑے گا۔ صحابی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، تو آج ہم ایسا کرتے ہیں، تم بچوں کو کسی طرح سلا دو تاکہ بچے سو جائیں، پھر ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے، تم اٹھ کر دیا بجھا دینا، اندھیرے میں ہم کھانے کی طرف اپنے ہاتھ تو بڑھائیں گے لیکن کھائیں گے نہیں، لقمہ نہیں اٹھائیں گے، اور مہمان کھانا کھاتا رہے گا، اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایسا ہی کیا انہوں نے، بچوں کو سلا دیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بہانے سے چراغ بجھا دیا کہ چلو کھانا کھا لیں پہلے۔ کھانے کے لیے تینوں بیٹھے، مہمان بھی اور وہ گھر والا مرد بھی اور اس کی بیوی بھی، ابھی پردے کو حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اندھیرے میں یہ شوہر اور اس کی بیوی کھانے کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتے اور یوں محسوس کراتے گویا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح اندھیرے میں مہمان نے کھانا کھا لیا،
اور گھر کے سارے افراد بھوکے رہے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اہل ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ لوگ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ یہ خود بھی ضرورت مند ہوں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس آدمی کو دل کی کنجوسی سے، بخل سے بچا لیا گیا، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو دوسروں کی ضرورت پوری کرنا اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ بھی انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور فلاح کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے اور رسول کے مخالفین سے محبت نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، اولادیں ہوں، بھائی ہوں یا قبیلے کے لوگ ہوں۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں تو ایمان والے ان سے محبت نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہوں گی، اللہ ان سے راضی ہے، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون تو جو لوگ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ایمان والے اور کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے تعلق نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سورہ المومنون کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون لغو فضول بے مقصد اور بیکار کاموں سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون اور وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون وہ اپنی شرمگاہوں کی اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاریوں سے اور زنا سے بچتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے، نہ ہی اپنی شرمگاہ کو کسی کے سامنے وہ ظاہر ہونے دیتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین ہاں وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں کے ہاں استعمال کرتے ہیں یا لونڈیوں کے ہاں استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کسی قسم کی ملامت اور گناہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون جو لوگ اپنی شرمگاہ کو اپنی لونڈیوں یا اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور مقام پر ظاہر کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور اہل ایمان اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ جنتوں کے مالک اور وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو، فضول، بیہودہ اور بیکار کاموں سے وہ بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے حقدار قرار دیا ہے کہ وہ لوگ جنت الفردوس کے مالک اور حقدار ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس آدمی نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا، اچھے کام کی اس کے دل کے اندر محبت اور شوق پیدا ہو گیا، قد افلح، ایسا شخص فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ اپنے رب کو یاد کرتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا، وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس آدمی نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے جسم کو ہی نہیں اپنے روح کو بھی پاکیزہ کر لیا، جس آدمی نے نیکی کا شوق اور رغبت اور محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو جس نے آلودہ نہ کیا اور بچا لیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ تو تزکیہ نفس کا لینا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور نمازیں ادا کرنا، یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا ایک ذریعہ اور سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو آخرت میں جہنم سے بچا لیا گیا اور وہ جنت میں پہنچ گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگوں یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت میں جہنم سے بچ جائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جنت میں بھیج دے۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے وہ جتنے بھی عمل کر لے جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے اپنے متعلق بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، سوائے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ لے اور مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو انسان کے لیے آخرت کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس آدمی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اسی طرح سورہ انعام میں ہے قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی معصیت کی تو بڑے دن، قیامت والے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، قیامت کے دن جس آدمی کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں،
آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے وہاں جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت عدن کے اندر ان کے لیے پاکیزہ ٹھکانے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. الفاظ ہیں: وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنتیں دی جائیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت عدن کے اندر ان کے شاندار قسم کے مساکن اور رہنے کی جگہ ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی. احادیث میں بیان آیا ہے کہ جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو، تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا، اپنی نعمتوں سے نوازا، جنت عطا کر دی، جہنم سے بچا لیا، اب ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں مزید کسی چیز کی حاجت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو چکا، آج کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ بات سن کر اہل جنت کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا. یہی بات یہاں قرآن میں بیان فرمائی کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشنودی کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوگی. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یوں فرمایا گیا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آخرت میں ان پر کسی قسم کا نہ خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین اور غمزدہ ہوں گے. پھر فرمایا: واقعہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم. کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر رحمت فرمائے اور ان کو برے انجام سے بچا لے، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اسی طرح قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ آخرت میں جہنم سے بچا لیے گئے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. پھر ایک جگہ فرمایا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ بات دوسرے انداز میں یوں بیان ہوئی کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں، جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں. پھر فرمایا: الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا
یہ بھی کامیابی کا ایک عظیم زینہ ہے۔ فرمایا اللہ نے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر آنے والے مصائب پر، تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ نیز اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانیں اور ان کے مال اس لیے خرید لیے ہیں، اس بدلے میں خرید لیے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ جانیں اور مال مومنین کی اللہ نے لے لی ہیں، اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی۔ یہ لوگ دنیا میں اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بیع کر لی ہے، سودا کر لیا ہے، تمہیں خوشی ہو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ تم نے اپنی جانیں اور مال دے کر اللہ تعالیٰ سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ اسی حوالے سے فرمایا کہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت میں جانا بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم، کہ صحابہ کرام میں سے جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، اور جو لوگ ان سے بھی پہلے ایمان لانے میں سبقت لے گئے، اور بعد میں آنے والے لوگ جو احسان اور نیکی اور اچھائی کے ذریعے ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے تھے، پھر ہجرت کرنے والے صحابہ کرام، اور مدینہ منورہ میں ان کی مدد کرنے والے انصار، ان سب کے لیے، اور بعد میں آنے والے اہل ایمان جو ان کی پیروی کرتے ہیں، سب کے لیے جنتوں کی خوشخبریاں دی ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ جنتوں میں جائیں گے اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس حوالے سے بہت سی اور بھی آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں اہل ایمان کی اور کامیاب ہونے والوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اب ان آیات کا خلاصہ اور ان کی روشنی میں اہل ایمان اور کامیاب ہونے والوں کی صفات کا بالاختصار تذکرہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہے کامیاب ہونے والوں کی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے جن چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی دین اور شریعت نے جن کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، بن دیکھے ان کو وہ ایمان لے آئے ہیں اور ان کو وہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہو گئے، سابقہ انبیاء کرام ہیں، فرشتے ہیں، آخرت ہے، عذاب قبر ہے، جنت و دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کرسی ہے، اور اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو ہے، ان سب چیزوں کو وہ مانتے ہیں۔ کامیاب ہونے والے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، امر بالمعروف کرنا ان کا شیوا ہے، نہی عن المنکر کرنا بھی ان کی صفت ہے۔ کامیاب ہونے والے لوگ نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی تائید و نصرت کرتے ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و شریعت لائے ہیں اس کی یہ پیروی بھی کرتے ہیں، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، جن کی نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو گئے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ خوش دلی سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں گے، اور دنیا میں جو لوگ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی دوسرے ضرورت مند کی ضرورت اور حاجت کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ بخیلی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے اعراض کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمازوں میں خشوع اختیار کرنا، لغو اور فضول کاموں سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے عصمتوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا، وعدوں کی پاسداری کرنا، تزکیہ نفس کرنا، یہ بھی کامیابی کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، جہنم سے بچ جانا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل جانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو اختیار کرنا، یہ بھی ایمان کی اور کامیابی کی نشانیاں ہیں۔ ایمان قبول کرنا اور تقوی اختیار کرنا بھی کامیابی کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی تکالیف، دکھ اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ بھی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے مخالف ہیں، دین کے مخالف اور دشمن ہیں، ان سے جہاد کرنے والے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، السابقون الاولون، اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے اہل ایمان، وہ سب بھی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ تو سامعین محترم، ہم نے قرآن مجید کی بے شمار آیات کی روشنی میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اوصاف سے مزین فرمائے، ہمیں یہ چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہو کر، جہنم سے بچ کر جنت کے باسی اور جنت کے مکین بن جائیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔